السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج ہم آپ سے شب قدر کے بارے میں بات کریں گے۔ شب قدر میں کون سی دعا کے بارے میں اور ایک وظیفہ ہے، اس کے بارے میں 3 چیزیں آج ہم سے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شب قدر میں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعا سکھائی ہے وہ مانگ لیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور پوری فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا، علم تھا کہ امت کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی ایسی دعائیں ہیں، سب سے زیادہ طاقتور دعائیں ہیں جو سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ایک طرح سے یہ استغفار ہے، بہت ہی پاورفل ہے کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے کریم ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ اگر ہم اس طرح سے پڑھ لیں گے اور پوری امت کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے، اور انسان جب گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر گناہوں کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذمے گناہ ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ان گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتا، جب تک ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر لیتا، تب تک اس بندے کا دل دماغ بے چین سا رہتا ہے، نہ اس کی زندگی میں خوشحالی، نہ اس کی زندگی کے اندر برکتیں ہیں، اور نہ اس کی زندگی کے اندر چین سکون اور اطمینان ہے، بلکہ وہ بے سکونی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہی ہوگا اکثر لوگوں کو پریشانی کے عالم میں ہے اور حالات کے اندر عجیب و غریب حالات کے اندر گرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نحوست اتر رہی ہوتی ہے۔ اللہ استغفر اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیسے پھر ہم جب اس کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں اس پر اترنے لگتی ہیں، اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو مبارک رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے کریم ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھ کو معاف فرما دیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی ضرور پڑھ کر کے، اس کو ایک تسبیح پڑھ کر کے پھر اس کے بعد کا آپ کو عمل بتا رہے۔ پھر دوسرا، پھر آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر رمضان المبارک میں تہجد کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب ہم 30 دن تک مسلسل تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، دیکھیے ہم سارے دن میں تو نہیں اٹھ پاتے نا، پر جب ہم رمضان میں اٹھنے لگتے ہیں تو سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہی ہیں تو سحری سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں ہم، اور وہ 10-15 منٹ اپنے لیے نکال لیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد تہجد کے نفل کے بعد دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ پوری امید ہے مجھے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے مطلب رمضان میں تہجد کا اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد بھی اپنی وہ سعادت کو، اس روٹین کو بنائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو وظیفہ ہے میں آپ سے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، نماز قضا حاجت کی پڑھنا ہے، نماز قضا حاجت کی پڑھنا ہے، پھر ایک بار یاسین شریف سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ ان طاق راتوں کا ہے یہ وظیفہ، ان طاق راتوں کا۔ ایسے تو میں پڑھتی ہوں پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ طاق راتوں کا بھی اس کا عمل ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی اس کو ساری راتوں میں اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے ہی روزے بچے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد
جو آپ نے نیت کرنی ہے نا، آپ کو اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت کی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ویسی جیسے آپ پڑھتے ہیں وہ ایسی پڑھنا ہے نماز 2 رکعت. پھر اس کے بعد آپ کو جب نماز ختم ہو جانے کے بعد آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے. انشاءاللہ آپ کی وہ دعا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت بہت اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس کی ایک الگ ہی تاثیر ہے رات میں، رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں تہجد میں پڑھنے کی. ٹھیک، اب آپ سے ہم تیسری چیز شیئر کرنا چاہیں گے. رمضان کی جیسے کہ آخری عشرے میں کسی بھی دن تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 1 پاؤ گڑ لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے. اور اگر آپ کے پاس گڑ اویلیبل نہیں ہے تو جو ہے آپ کچھ بھی میٹھی کوئی شکر ہے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، مگر گڑ ہوگا تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں جہاں کہیں بھی کیڑے مکوڑے ہیں، چیٹیاں ہیں، تو وہاں پہ اس کے بلوں میں رکھ دیا. اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ جو ہے گھر کے باہر آپ دیکھیں جہاں کہیں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہاں پہ آپ اس کو ڈال دیں. ٹھیک، جگہ پہ ڈال دیں. اور اس کے بعد اور کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو ڈالیں گے تو اور اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے میں بہت زیادہ نوازے گا. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ شیخ اللہ وزائن کا بتایا ہوا عمل ہے، اور میں نے خود بھی کیا ہے الحمدللہ. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ بات شیئر کرتی چلوں. ابھی رمضان کے کچھ عشرہ رہ گیا تو کافی دن باقی ہیں، تو آپ ابھی بھی اس کو کر سکتے ہیں. پلیز آپ اس کو ضرور کریے. اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ جب بھی نماز پڑھیں اور جب بھی دعا کریں تو اذان کے بعد دعا کریں، تو آپ اس میں اس چیز کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، آپ کی بے زبان مخلوق کو میں نے دیا ہے، اس کی برکت سے میرے لیے برکت اس کا وسیلہ دیں. اور کہیں کہ اللہ تیری جزا کے لیے میں نے تیری بے زبان مخلوق کو رزق دیا ہے اور تیری رضا کے لیے صدقہ کیا ہے. اللہ بے شک یہ ہدیہ میں نے جو دیا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اور اس کی برکت سے جو ہے نا میرے لیے رزق میں بہت بہت آسانی کر دیجیے اور بہت زیادہ برکتیں کریے. ہماری جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو آسان کر دیں، اور آپ کی جو بھی دلی مراد ہے اس کو پوری کرے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد خوب اچھے سے دعا مانگے رزق کے لیے بھی. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں گی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو نا بہت زیادہ پسند ہے. یہ 2 کلمات تو ہلکے ہیں، زبان پہ ہلکے اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہیں. اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمہ پڑھنے کے بقدر اگر آپ سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ کلمات. اور اس کو پڑھنے سے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں پڑھنے سے نا پورے مخلوق میں اس دنیا میں جتنی بھی کائنات ہے مخلوق ہے سب کو روزی دی جاتی ہے. تو کیوں نہ آپ اس میں بھی حصہ لے لیں اور اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ ایک تسبیح کم سے کم ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اپنی دعا میں فلسطین کے مسلمانوں کو بہت بہت زیادہ یاد رکھیے، اور یہیں پہ میں اپنے اختتام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.